بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہمارے سامنے ملحدین اور غامدی زدہ ذہنوں کی طرف سے آیا ہے کہ اگر ہم بجائے کروڑ روپے قربانی کرنے کے یہ رقم ہم غریبوں میں تقسیم کر لیں تو نہ جانے اس سے کتنے گھر ہی آباد ہو جائیں گے۔ ہر سال قربانی پر اس قسم کے سوال آتے رہتے ہیں، اور جب عیدی صاحب حیات تھے تو ان کی طرف سے بھی میڈیا پر یہ سوال خاص کر جنگ اخبار میں اٹھایا گیا تھا۔ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب چونکہ وہ انجہانی ہو چکے ہیں، لہذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں اگر وہ صحیح عقائد کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو اللہ ان پر رحم فرمائے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں اس کا میں نے تحریری جواب تو دیا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایک جواب جو ہے بیان کی شکل میں بھی آ جائے، تو میں اس موقع پر بیان دینا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ اعتراض انتہائی معذرت کے ساتھ سراسر جہالت اور یعنی اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ ہمارے ان حضرات کو اسلام کا کتنی اچھا حکم کیوں نہ ہو وہ برا لگتا ہے، اور یورپ کا اور کفار کا کتنا ہی برا کام کیوں نہ ہو وہ انہیں دنیا کا بہتر سے بہتر کام لگتا ہے۔ حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی سے جتنا فائدہ غریب کو پہنچتا ہے، کوئی دوسرا مذہب اور رفاہی ادارہ اس کی نظیر بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں صرف مختصراً اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ قربانی کی یہ میں اس تناظر میں اس پس منظر میں کر رہا ہوں کہ جی قربانی سے کیا غریب کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور کیا قربانی سے غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا یا قربانی کے پیسے دینے سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم قربانی کے جانور رکھنے کے لیے ہمیں زمین درکار ہوگی، لہذا زمین مالکان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی منڈیاں، بڑی بڑی زمینیں وہ کرائے پر، وہ ٹھیکے پر دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، ان کے گھر کے چولہے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں زمین کو برابر کرنے کے لیے، اس زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے مٹی چاہیے ہوتی ہے، بجری چاہیے ہوتا ہے، پتھر کی ضرورت ہوتی ہے، کھدائی کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، بھرائی کے لیے اور اس کو لیول کرنے کے لیے مستریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف ایک قربانی کی برکت سے اس ہمارا جو مزدور طبقہ ہے، ہمارا جو مستری طبقہ ہے، ہمارا جو نچلے والا طبقہ ہے، ان سب کا کاروبار وابستہ ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ پھر ان سب کو بما جانوروں کے پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب دیکھیں کیا ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ پھر ظاہر ٹرانسپورٹ کے لیے پھر ٹرانسپورٹ کی جو ایسیسریز ہے، پیٹرول ہے اور ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں فراہم کرنا ہے، پھر اس میں مکینیکل جو کام کرنا پڑتا ہے ان کا کاروبار، پھر ان کو چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے ہوتے ہیں، کلینر چاہیے ہوتے ہیں، پھر گاڑیوں سے اتارنے چڑھانے کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر آپ جب جانور پہنچ جاتے ہیں صفائی کے لیے جانور جن روڈوں سے گزرتے ہیں ان کا ٹول ٹیکس ہوتا ہے، ان کے لیے راستوں میں راشن والے، پانی والے کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کا کاروبار شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں ان جانوروں کو رکھا جاتا ہے وہاں صفائی ستھرائی کے لیے خاکروبوں کی، جن کو ہم جمعدار بھنگی کہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، KMC والے وغیرہ اور دیگر پرائیویٹ حضرات بھی۔ پھر یہ منڈیاں جہاں لگتی ہیں ان کے لیے وہاں رہنے والے، وہاں ایک بستی سج جاتی انسانوں کی، ان کے لیے پانی کھانا مہیا کرنا، پھر جانوروں کے لیے پانی کھانا مہیا کرنا، اس طرح ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی منڈیوں میں باقاعدہ ہوٹل کھل جاتے، باورچی ہوتے، ویٹرز ہوتے، سبزی فروش ہوتے، گوشت فروش ہوتے، ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جانوروں کی سجاوٹ کے لیے سال اور سال فارغ بیٹھنے والوں کی چاندنی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اخبارات کے مطابق کہ ہر سال قریباً 15 کروڑ کا آرائشی سامان صرف کراچی کی منڈی میں بکتا ہے۔ پھر جانوروں کا چارہ بیچنے والوں کا، ان کی کاشت کرنے والوں کا کاروبار، ان کی کٹائی کرنے والے غریب کسانوں کی روزی، پھر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے چاقو، چھری، ٹوکا بنانے والے لوہاروں کا کام، تیز کرنے والے کاریگری کا روزگار، پھر وہ کسائی جو عید میں فارغ ہوں گے۔ دیکھیں اسلام کی میں احکام پر قربان جاؤں کہ یہ کسائی عید کے دنوں میں پریشان ہوتے کہ یار عید شروع ہو جائے گا، ہم سے گوشت کو نہیں لے گا، گوشت کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن اس قربانی کی برکت سے ان کی روزی روٹی کیسے شروع ہوتی ہے کہ یہ اس عید کے 3 دنوں میں اتنا کچھ کما لیتے کہ مہینہ 2 مہینے تک یہ دکان بند کر کے اپنے کاروبار کا اپنے گھر کا چولہا چلا سکتے ہیں۔ پھر اچھا جناب جی، آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھو کہ جانوروں کی چربی کھٹی کی جاتی ہے، پھر اس چربی سے چربی کھٹے کرنے والا، پھر یہ چربی صابن بنانے والوں کو بیچا جاتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قربانی کا دیکھ لیں، کھال بیچنے والوں کا کاروبار، کھال بیچنے والوں کا، اس کو جو ہے اس کے اوپر نمک چھڑکنے والوں کا، اس کو سکھانے والوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیں، پھر کھال کی مصنوعات جو اس سے بنتی ہے ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ غرض ان سب لاکھوں اربوں غریبوں کا روزگار و کاروبار اس ایک قربانی سے وابستہ ہے۔ اس قربانی کی برکت سے غور کرے کتنے غریبوں کے گھروں کو چولہا جل رہا ہے۔ مگر قربان جاؤں شریعت اسلام پر کہ مزید کہتا ہے، یعنی قربانی دیکھے غریبوں کا کتنا
تو کتنا خیال رکھتی ہے کہ یہ خود اسلام حکم دیتے ہیں کہ صرف اس پر صبر نہیں کرنا، بالفرض اگر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان کاروبار میں سے کوئی بھی کاروبار نہیں کر رہے ہوں گے، جو بیچارے کسی کام دھندے کی نہیں ہوں گے، تم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہ کہ جب قربانی کر لو اس کے 3 حصے بنا لو، ایک حصہ غریبوں اور مساکینوں میں تقسیم کر لو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ قربانی اگر نہ ہوتی اور صرف نقد پیسے دیے جاتے، کیا اتنے غریبوں کا کاروبار سے وابستہ ہوتا؟ پھر دلچسپ بات یہ کہ اس گوشت کو پھر مختلف مارکیٹوں میں لے جا کر مختلف پکوانوں والوں کے پاس لے جا کر پکایا جاتا ہے، گویا پکوانوں والوں کا کاروبار شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب گھر میں پکایا جاتا ہے تو مسالہ جات کے لیے ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹکوں کا رواج ہے، کوئلوں والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ غرض آپ دیکھیں تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی اس ایک قربانی سے کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ان ملحدین کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ جی یہ دیکھیں قربانی کا کیا فائدہ، اس کی جگہ نقد پیسے آپ دے دیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو نقد پیسے ہوں گے ان کو اس پر بھی اعتراض ہوگا، انہوں نے صرف اسلام پر اعتراض کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے سب سے بڑے دشمن یہ ملحدین ہیں، یہ NGOs ہیں کہ جو اس قربانی کو بند کر کے دراصل اتنے غریبوں کا روزگار اور اتنے غریبوں کے گھروں کی چولہوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حکم شرعی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ صرف دنیا میں انسانوں کے لیے زندگی اور حیات نو کا ایک سبب ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رضا کا سبب بن کے ہمیں انشاءاللہ جس طرح دنیا میں انسانوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کی صورت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہر ایک کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔